अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो ट्रैवल व्लॉग है, जिसके बारे में मैंने आप पोस्ट भी किया था कि जल्द ही मेरा ट्रैवल व्लॉग आने वाला है। तो आज मैं वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रैवल को मैं एक सफ़रनामे की शक्ल दूँ। क्योंकि होता है जब कभी आप किसी सफ़र पे जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी सुनहरी यादें लेके आते हैं, तो दिल करता है कि उन यादों को किसी तरह से महफूज कर लिया जाए। तो बाज़ लोग उन्हें कैमरे की आंख में तस्वीरों की शक्ल में कैद कर लेते हैं और बाज़ लोग वीडियोस की शक्ल में महफूज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको अल्फाज की शक्ल में महफूज कर लूँ। तो अभी मैं बैठ के अपना सफ़रनामा लिख रही थी और लिखने के बाद अब जाके मैंने उस वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट की है और अभी आप लोगों के लिए मैं वो अपलोड करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी पज़ीराई करेंगे बहुत ज़्यादा। और उसका पता कैसे चलेगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करेंगे, तभी मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मेरे इस काविश को सराहा है। तो ये इस सफ़रनामे का एपिसोड 1 है। एपिसोड 2 भी आएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो गई थी तो वो एक ब्लॉग में कंप्लीट करना मुमकिन नहीं था, तो उसके 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 आएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ वीडियो की तरफ। अक्टूबर का महीना, इतवार का दिन और ख़ज़ां की हल्की फुल्की सर्दी। कंधे पे चादर ओढ़े, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए और अपने घर से हस्बे मामूल दरवाज़े पर लगे हुए लोहे कुरआनी पर तवाफ़ करके बहुत सारी दुआओं के साथ ख़ुद को और अपने ख़ानदान को अल्लाह के सुपुर्द करके मैं अपने घर से हो गई थी रुख़सत अपने बच्चों को लेके। और बहुत सारे नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और आज जिस जगह की तरफ हम लोगों ने रख्ते सफ़र बांधा था वो था गरम चश्मा। और गरम चश्मा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। गरम चश्मा जो है वो चतराल के शिमाल मगरिब में बज़रिए सड़क यानी कि बाई रोड 48 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि 48 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी जो बैन अक़वामी सरहदें हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलती हैं, जो पाकिस्तान के इंतहाई शिमाल मगरिब में वाक़ है। गरम चश्मा चित्राल के अंदर मौजूद कई सब वैलीज़ में से एक वैली है और ये हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिलों की सबसे जो बुलंद तरीन इंसानी बस्तियां हैं उन बस्तियों में से एक है। और ये जगह अपने गरम चश्मे के लिए भी बहुत मशहूर और सियाहत के एतबार से भी एक पुरकशिश मकाम रखती है। दरियाए लुटकू जो है यानी कि दरियाए गरम चश्मा, ये हिंदू कुश की ऊंची चोटियों में से बहने वाला इंतहाई शफाफ नीले रंग का पानी होने के साथ साथ ट्राउट मछली की भूरी नस्ल के लिए भी मौजू है, या यूं कहना बेजा ना होगा कि ट्राउट मछलियों का ये गढ़ है। इस इलाके की दीगर खुसूसियात में बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, खुशगवार मौसम और कुदरती चश्मे शामिल हैं। और हाल ही में हाइड्रो पावर जनरेशन की मुमकिना जगह होने की वजह से भी ये जगह जो है वो लाइमलाइट में रहा है। अगर सियाहत के अलावा दीगर खुसूसियात की बात की जाए तो ये इलाका आलू और मटर की फसलों के लिए भी बहुत मशहूर है। और पूरे पाकिस्तान में जो है इस इलाके के आलू जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। और सयाहों के अलावा जल्द की बीमारियों में मुब्तला लोग भी इस इलाके की तरफ अपना रुख करते हैं। और गरम चश्मा के पानी को जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इलाज भी तस्वर किया जाता है, जिसमें वेट लूज़, इनफर्टिलिटी, जल्द की बीमारियाँ और जोड़ों का दर्द शामिल है। ये तमाम तर मालूमात जो हैं ये उन लोगों के लिए मैं मुहैया कर रही हूँ जो अभी तक चित्राल के इस सियाहती मकाम से बेखबर हैं। चूँकि इस वैली तक पहुँचते पहुँचते कई ऐसे दिल फरेब मनाजिर देखने को मिलते हैं जिसका नक्श जो है वो आँखों में बस जाता है। और मैं उन तमाम हसीन मनाजिर को आपके ज़ेरे नज़र लाना चाहती थी, इसलिए सारे जो खूबसूरत मनाजिर हम गले लगाते जा रहे थे उनको मैंने आप लोगों के लिए भी अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। इस इलाके की हुदूद में दाखिल होते ही मौसम के 2 रुख हमें देखने को मिले, जिसमें मौसम बहार की हरियाली पर मौसम ख़ज़ां ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ख़ज़ां की जर्दी पूरे इलाके पर अपना हक जता रही हो और हरे पत्तों की लरसती हुई सनसनाहट ये ऐलान कर रही हो कि जैसे उनकी हुक्मरानी ज़वाल पजीर होती जा रही है। तो यूं होते होते इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम बाकायदा तौर पर गरम चश्मा के हुदूद में दाखिल हो गए। और यहाँ दाखिल होने के बाद वही बहार और ख़ज़ां की मिली भगत नज़र आई हमें। मेन गरम चश्मा में आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन
مختلف بینک اور مختلف دفاتر اور بازار، ایک چھوٹا لیکن گرم بازار آپ کو ملے گا جہاں پہ ضرورت کی تمام اشیاء آپ کو میسر ہوگی۔ تو ان خوبصورت نظاروں سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر لینے کے بعد ہم نے رخ کیا اس مقام کا کہ جہاں ہمیں مدعو کیا گیا تھا۔ چترال کے سرحدی علاقوں کے لوگوں کی مہمان نوازی ویسے ہی لوگوں کو اپنا قائل کر لیتی ہے۔ ان کی سادگی، ان کا خلوص اور ان کی محبت سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ تو یوں مین سڑک سے مزید 20 سے 25 منٹ ہم لوگ بلندی کی طرف چڑھتے گئے، گویا ہم بادلوں کی ہم جھولی بننے جا رہے ہوں۔ جو ہی ہم چڑھائی چڑھتے جا رہے تھے، میں بھی اپنے حواس باختہ دل کو سمجھاتی جا رہی تھی اور دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکتی جا رہی تھی کہ بس کسی طرح سے خیر و عافیت سے ہم لوگ پہنچ جائے، کیونکہ فطرتاً جو ہے میں ایک بہت ہی خوفزدہ دل کی مالک ہوں، ہر چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے ایسی اونچائی پہ جا کے تو مجھے بالکل فوبیا ہو جاتا ہے۔ تو میں بیٹھی بھی پہاڑ کی طرف تھی، تو یہاں کیمرہ میں نے ایان کے بابا کو پکڑایا تھا تاکہ نیچے کا نظارہ وہ قید کر سکے کیمرے کی آنکھ میں، اور واقعی قابل دید تھا۔ اور راستے تو ایسے تھے کہ ہم لوگ بس ایسے، وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے، تو ہم لوگ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ بالکل خیر و عافیت سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ 6 سے 7 موڑ کراس کرنے کے بعد جب آخری موڑ پہ پہنچ کے گاڑی کو اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آئی، تو میں نے بھی بس موقع کو غنیمت جانا اور جھٹ سے بچوں کو لے کے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں 5 منٹ مزید چڑھ کے جانا تھا جہاں پہ ہم لوگ جانے والے تھے، جن لوگوں کے گھر۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت جھرنے بہہ رہے تھے اور گھنے درختوں کا سایہ تھا، اور جھرنوں سے بہتا ہوا پانی اور ان کا شور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ اور یوں ہوتے ہم لوگ پہنچ گئے اس مقام پر جہاں کئی صدیوں پرانے ثقافتی گھر میں صدیوں پرانی ضیافتیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ایک حسین وادی ہمارے قدموں تلے آ بچھی تھی، اور یہ سادگی بھری زندگی، مکئی کا ڈھیر اور ان لوگوں کا سیدھا سادہ رہن سہن اور قدرت کے حسین رنگ، ایسا لگ رہا تھا کہ سکون سے بھری زندگی اگر کسی کو تلاشنی ہے تو وہ اس گاؤں میں آ کے بس جائے۔ تو یوں آڑے ترچھے راستوں سے ہوتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ ہمیں چاہتوں اور محبتوں والے لوگوں کا وہ بسیرا نظر آیا جس کی نیت باندھ کے ہم لوگ گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بنے ہوئے یہ پتھروں والے گھر، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اسٹون ایج ایرا میں چلے گئے ہیں۔ بہت ہی سادگی، بہت ہی سکون، ہر طرف ہر سو۔ بہت تیز ہوا چل رہی ہے، بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ہم اس سامنے والی پہاڑی جو ہے اس کے بالکل برابر آ گئے ہیں۔ وی آر آن دا ٹاپ، بہت ہائٹ۔ میں دکھاتی ہوں، نیچے دیکھیں، پوری سٹی نیچے ہے۔ یہاں پہنچتے ہی جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ایسا لگا کہ صدیوں پرانی اپنی ثقافت کو پھر سے گلے لگا لیا ہو۔ بالکل ایسا ہی گھر ہم نے اپنے بچپن، اپنے لڑکپن میں اپنے دادا اور نانا ابو کا دیکھا تھا، جس کی دھندلی سی یادیں اب بھی ہمارے دلوں اور ذہنوں پہ دستک دیتی ہیں۔ خیر، خوشی اور جذبات پر قابو پاتے ہوئے اور اس موقع کو غنیمت جان کر ہم بھی فوراً اپنے بچوں کو اپنی پرانی ثقافت سے ہم نے متعارف کروایا، کیونکہ یہ رہن سہن اور سادگی ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی ہماری اس قدیم ثقافت کے گواہ بنے۔ بہرحال دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تھا، اس لیے ہمارے ہاتھ دھلائے گئے، جو کہ چترالی تہذیب و تمدن کا ایک اور شاہکار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری ثقافت ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے بھی ہاتھ خود دھلائیں۔
پھر جب دسترخوان بچھایا گیا تو ہمارے ثقافتی کھانے اس دسترخوان کی زینت بنے۔ لیکن جدید ذائقوں کے عادی بچے یہاں بھی ان نعمتوں کی قدر جاننے سے قاصر رہے، تو ان کے لیے اس علاقے کے مشہور آلوؤں کو جو ہے نا فرینچ فرائز ان کا بنایا گیا۔ تو قدیم زمانوں میں چترال جو تھا وہ بہت ہی پسماندہ ہوا کرتا تھا، غربت انتہا کو تھی، مگر پیار و محبت اور اپنائیت نے کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو اس غربت کی نظر نہیں ہونے دیا۔ لوگ روکھی سوکھی کھا کر پورا خاندان ایک ساتھ انتہائی پیار و محبت سے رہتے تھے، تو ان کی محبتوں کا ایک گواہ ان کا رہن سہن تھا، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ گھر ہے۔ یہ وہ گھر تھا جس کو ڈیزائن کرنے کے لیے آج کل کے انجینئرز کی بھی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کے اندر پوری 2 سے 3 فیملیز رہتی تھیں، اور ملٹی پرپس روم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر لکڑیوں کا اسٹوریج، اس کے اندر غلہ یا جو خوراک ہے اس کا اسٹوریج، اس کے اندر کوکنگ کی جگہ، اس کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ، اس کے اندر ایون سونے کی جگہ، بیڈنگ اور جو بیٹھک ہے بیٹھنے کی جگہ وہ بھی اس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو ان کی مہمان نوازی کا یہ سلسلہ صرف اس گھر تک محدود نہ تھا، بلکہ ان گھر والوں کے دیگر اہل و عیال جو کہ قریبی گھروں میں آباد تھے، انہوں نے بھی اپنے گھروں میں کھانے پینے کا ہمارے لیے اہتمام کیا تھا۔ چونکہ وقت کی کمی تھی، دن ڈھلنے کو تھا اور ہمیں آگے بھی مزید جگہوں پہ جانا تھا، اس لیے ان کا مان رکھتے ہوئے، ان کے خلوص کا مان رکھتے ہوئے ہم ان کے گھر صرف چائے پینے کے لیے گئے، کیونکہ ہمارے پہلے جو میزبان تھے انہوں نے ہماری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے کچھ بھی مزید کھانے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ تو ہم نے کھانے سے معذرت کر لی، تو خلوص کی انتہا آپ دیکھیں، انہوں نے وہ کھانا ہمیں بغیر بتائے پیک کر کے ہمیں تحفے کے طور پہ دے دیا، تاکہ ان کی مہمان نوازی سے ہم اپنے گھر آ کر بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ تو یوں سب نے ہمارے لیے تحفے تحائف کا اچھا خاصا انبار لگا دیا تھا وہاں پہ، کیونکہ انڈیویجولی سب کے گھر ہم نہیں جا سکے تھے۔ اس تھوڑے سے ٹائم میں سارے رشتہ دار ادھر جمع ہو گئے تھے ہمیں اپنے گھر بلانے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم لوگوں نے معذرت کر لی، ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہاں سے تقریباً 4:30 بجے کے قریب ہم لوگوں نے اجازت لے لی، تو حسب روایت اور ثقافت وہ لوگ ہمیں اپنے گھر سے کافی دور گاڑی تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے تھے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے تحفے تحائف بھی لے کے آئے تھے۔ اور اس پہاڑ پہ آپ خود امیجن کریں کتنی مشکل زندگی ہوگی اور کتنی مشقت اور محنت طلب زندگی ہوگی، لیکن آج کل کے دور میں بھی ان لوگوں میں وہ پازیٹیو انرجی موجود ہے، اور زندگی سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ان کے منہ سے صرف صبر شکر کے الفاظ ہی نکلتے، میں نے سنا، اور کافی زیادہ متاثر کن لگی مجھے وہ بات۔ تو یہاں سے بہت سی خوبصورت یادیں سمیٹنے کے بعد ہم لوگ رخصت ہو گئے۔ تو میرے سفر نامے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ چترال کی یہ اندیکھی وادیاں اور اس میں بسنے والے یہ پیار و محبت بھرے لوگوں کا یہ لائف سٹائل، یہ رہن سہن دوسرے لوگوں تک بھی ایک انسپریشن کے طور پہ پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ ٹریول ولاگ ہے، جس کے بارے میں نے آپ پوسٹ بھی کیا تھا کہ جلد ہی میرا ٹریول ولاگ آنے والا ہے۔ تو آج میں وہ ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹریول کو میں ایک سفر نامے کی شکل دوں، کیونکہ ہوتا ہے جب کبھی آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں اور وہاں سے بہت ساری سنہری یادیں لے کے آتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ ان یادوں کو کسی طرح سے محفوظ کر لیا جائے۔ تو بعض لوگ انہیں کیمرے کی آنکھ میں تصویروں کی شکل میں قید کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو میں ابھی بیٹھ کے میں نے سوچا کہ میں ان کو الفاظ کی شکل میں محفوظ کر لوں۔ تو ابھی میں بیٹھ کے اپنا سفر نامہ لکھ رہی تھی، اور لکھنے کے بعد اب جا کے میں نے اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کی ہے، اور ابھی آپ لوگوں کے لیے میں وہ اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری پذیرائی کریں گے بہت زیادہ، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کریں گے، تبھی میں سمجھوں گی کہ آپ لوگوں نے میرے اس کاوش کو سراہا ہے۔ تو یہ اس سفر نامے کا ایپیسوڈ 1 ہے، ایپیسوڈ 2 بھی آئے گا بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہو گئی تھی تو وہ ایک ولاگ میں کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس کے 2 پارٹس میں نے بنائے ہیں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ 2 آئے گا۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں ویڈیو کی طرف۔